آپ کی طرف آؤں گا. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عظما کامران صاحبہ لیٹ ہو گئی تھی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو. عظما صاحبہ، حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات، اور ریاست جو ہے، اور ریاست نے یہ طے کیا، آرمی چیف نے جس طرح کا جو شریعت کو، جو آئین کو نہیں مانتے، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. 9 مئی کے کرداروں کو ضرور سزا ملے گی، اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. کیا کہیں گی؟ ہم قربان جائیں اپنے ملک پر، اور ہمارے ملک کا جو حال ہے اس وقت، دیکھیں 9 مئی والے واقعے 9 مئی والے واقعے میں نے ہمیشہ جو ہے مذمت کی، ہمیشہ، کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہے جو ناقابل برداشت ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے. اداروں پہ تنقید کرنا بالکل غلط چیز ہے، اور انہوں نے تو اٹیک کیا تھا. اور آج جو ہمارے چیف صاحب نے بیان دیا ہے، بہترین انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے اور بالکل اسٹینڈ لیا ہے کہ ملک کے لیے کوئی بھی غلط چیز برداشت نہیں کر سکتے. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما سینئر سیاستدان، جی ڈی اے کی مرکزی قیادت، سیکریٹری جنرل ہیں، جی ڈی اے کے سینیٹر رہ چکے ہیں، اور لائن ڈراپ ہوئی ہے. لائن ڈراپ کے بعد ہم ان کو لیں گے. ہاں، آپ کنٹینیو کریں. عظما صاحب، 9 مئی کو جس طرح کے واقعات ہوئے، یہ حملہ تھا پورا ایک. آپ کو بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتا ہوں. ایک حملہ تھا ریاست کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر، یہ ملک کے اوپر حملہ تھا. اب 1 سال ہو گئے، ابھی تک ان کرداروں کو سزا نہیں ملی جی. اور ان کرداروں کو سزا دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھا. ویلکم ناظرین. عظما صاحب، 9 مئی کے کرداروں کو سزا دیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. کیا کہیں گی؟ یہ موقف آرمی چیف کا بھی کل تھا، آپ کو پتا، اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ریاست پاکستان بھی. آپ کو کیا کہیں؟ امتیاز بھائی، دیکھیں سزائیں کون دے گا؟ ججز دیں گے. ججز کو چاہیے کہ اب فوراً اسٹینڈ لے لیں، اور دیکھیں ملک کے دشمنوں کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل ایک لبادہ اوڑھ کر انہوں نے جو ہمارے فوجی امراض پہ حملہ کیا ہے، اس کی کسی صورت بھی مذمت یا معافی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اس اٹیک سے دوسرے ممالک پر جو ہے نا پاکستان کا ایک بیڈ امپریشن گیا، پاکستان کا نام خراب ہوا ہے. تو جہاں کسی ملک کا نام خراب ہو اور اس کی فورس کے اوپر حملہ ہو، تو وہاں معافی کی گنجائش تو بنتی ہی نہیں ہے. اگر ہماری فورس جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، اگر ہم نے ان کو آج معاف کر دیا، یہ حقیقت ہے، تو کل کوئی اور سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو پتا ہے کہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہے. الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے خود ہی مینیج کر کے ہمیں جو ہے پھنسایا گیا ہے. ایک آپ کو پتا ہے چوری، دوسرا سینہ زوری. آپ کو پتا ہے ایک تو انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، اور دوسرا وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ڈی چوک کے اوپر جو ہوا، پی ٹی وی کے اوپر جو ہوا، سپریم کورٹ، جو پارلیمنٹ، جو جلاؤ گھیراؤ، ان کا ایک ماضی ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کچھ ہی نہیں کیا. نہ آپ سے ڈھکی چھپی بات ہے، نہ پاکستانیوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں امتیاز بھائی، میں نے وہی کہا نا، یہ سیاسی لبادہ اوڑھ کر اپنے حساس اداروں پہ حملہ کرنا، یہ دہشت گردی ہی ہے، اور دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتی ہے. عدلیہ کے پاس پروف ہیں، فوج کے پاس پروف ہیں. ان کے پاس کیا پروف ہے کہ فوج نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا ہے؟ یہ کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ آج تک انہوں نے کیوں نہیں ثابت کر دیا؟ تو ان کی یہ جو ہے ڈرامے بازیاں اب ختم ہو جانی چاہیے، اور ججز کو چاہیے سخت سے سخت جو ہے اسٹینڈ لیں، سزا ملیں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی دشمن عناصر سیاست کو بدنام کر کے، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر کوئی ایسا اٹیک نہ کرے، اور یہ ملک اور اس کی فورس محفوظ رہے اس طرح کے گندے ارادوں سے. ہم تو اپنے پاکستان ملک کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے. بالکل. آپ کسی حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں، نون لیگ کے اوپر تنقید کریں، ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کریں، آپ کر سکتے ہیں. ریاست کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. آپ ریاست کے ساتھ آپ کی وفاداری. لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ریاست کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ریاست کے
اوپر حملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو بات کی جا رہی ہے, آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اندر ٹویٹر, یہ کس نے, یہ پی ٹی آئی نے سب کو ٹارگیٹ کیا, اداروں کو ٹارگیٹ کیا, آرمی چیف کو کیا, چیف جسٹس صاحب کو, کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کیا کہیں گی؟ دیکھیں امتیاز بھائی, وہ ایک اتنا مائنڈ میں سلو پوائزن بھر دینا, تو پی ٹی آئی نے کافی عرصے پہلے سے بچوں کے, نوجوانوں کے مائنڈ میں وہ سلو پوائزن جو ہے نا وہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا. جو جوان پاکستان فوج کے نعرے لگاتے تھے, وہی جوان آج پاکستان فوج کے مخالف کیسے بن گئے؟ کیا پاکستان فوج نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع نہیں کیا؟ کیا پاک فوج ہماری نمبر 1 فوج نہیں ہے؟ کیا پاک فوج کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن شخص ہمارے ملک پہ آنکھ دھرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پاک فوج کی وجہ سے اس ملک کی شان ہے اور آن ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس سلو پوائزن کو جو ہے نا اب بالکل کلیئر کر دینا چاہیے آنے والے وقت میں, ورنہ یہ پوائزن جو ہے وہ ہماری نوجوانوں نسلوں کو نگل سکتا ہے. تو اس لیے ججز کو چاہیے کہ فوراً اسٹینڈ لیں اور سخت سے سخت سزا سنائیں, کیونکہ دیکھیں ملک مخالف ہیں, کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, اس ملک پہ ہماری جانیں قربان ہیں. سیاست کے اوپر آپ کو پتا ہے سیاست دانوں کو مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان محترم جناب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, سیکریٹری جنرل رہ چکے ہیں, سیکریٹری جنرل ہیں اور سینٹ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی کوشش